لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس بنیادی عقیدے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایمان بالرسالہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پروفٹس اور میسنجر پر ایمان. یہ ایمان یہ عقیدہ صرف تاریخ کا موضوع نہیں بلکہ معرفت اللہ یعنی نو یور لارڈ کے ایک سب سے پہلے روشن دروازوں میں سے ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم مظہر یہ ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، ہمارے لیے رسولوں کو ہم پر مبعوث فرمایا. فرمان الہی ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیہ نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنون کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم انسان اپنی عقل کو اپنا خدا نہ بنا بیٹھے. تاریخ گواہ ہے جب جب وحی کا سلسلہ بند ہوا ظلم شروع ہو گیا. اب اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ توحید کو زندہ کریں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، سب کا کور میسج ایک تھا، اعبدوا اللہ ما لکم الہ من الہ غیرہ. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہم کو اللہ سینٹرڈ لائف سکھانا تھا. انبیاء انسان کو سب سے پہلے کنفیوژن سے کلیئرٹی کی طرف لے کر آتے ہیں. جب ہم انسان اپنی عقل کو ایبسلیوٹ ٹروتھ سمجھنے لگتے ہیں انبیاء تو ظلم شروع ہو جاتا ہے. انبیاء آ کر بتاتے ہیں کہ رائٹ اور رانگ کا الٹیمیٹ کرائٹیریا کیا ہے. آخری نصیحت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہسٹوریکل بلیسنگز نہ بنا لیں بلکہ پریزنٹ رسپانسبلٹی بنائیں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیہ نمبر 151 میں فرماتے ہیں، جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی آیت پڑھتا، تمہیں نفس اور کردار کی ناپاکی سے پاک کرتا، تمہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا اور وہ علم سکھاتا جو تم اپنی کوشش سے کبھی حاصل نہیں کر سکتے. انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا ہماری مورل پیوریفیکیشن کرنا تھا. یہ تزکیہ ہی وہ پروسیس ہے جو سوسائٹی کو ایتھیکل، بیلنس اور ہیومین بناتی ہے. In other words, انبیاء are not just religious leaders, they are moral architects of humanity. قرآن کہتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیہ نمبر 36 میں، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے. انبیاء آ کر ہمیں بتاتے ہیں انبیاء کا مقصد صرف یہ ریچول سکھانا نہیں بلکہ کیریکٹر بلڈنگ، ایتھیکل ایکسیلنس اور سویلائزیشن ریفارم تھا. یہ وہی بات ہے جسے امام ابن تیمیہ نے انٹلیکچولی فریم کیا. وہ کہتے ہیں شریعت کی بنیاد بندوں کے حکمت اور بندوں کے فائدے پر ہے. آگے وہ کہتے ہیں جہاں جسٹس ہو، جہاں مرسی ہو، جہاں وزڈم ہو، وہاں اللہ کی رحمت ہے. انبیاء ہمیں سب سے پہلے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم فالس گاڈ، فالس پرائیورٹی، فالس
सोसाइटी वर्शिप को उससे बच जाएं। अंबिया हमको इन्हीं सब चीज़ों से बचाने आए थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 64 में फरमाते हैं, और हमने रसूल इसलिए भेजा ताकि अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। जब हिस्ट्री बताती है जब हम जुल्म शुरू होता है, तब हमारा जुल्म जब हम अपने अक्ल को एब्सोल्यूट ट्रुथ समझते हैं तब जुल्म शुरू होता है। अंबिया का मकसद सिर्फ इन्फॉर्म करना नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करना था, और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब हम अपने आप को उनके पैगाम के मुताबिक ढालते हैं। सूरह अल-अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गौर कीजिएगा, यहाँ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना मर्सी इन बिलीफ, मर्सी इन लॉ, मर्सी इन कैरेक्टर, मर्सी इन सोशल जस्टिस है। ये वही रहमत है जो जहालत के दौर को एज ऑफ इनलाइटमेंट में बदल देती है। कुरान में सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। गौर कीजिएगा, यहाँ रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया, रहमतुल लिल आलमीन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी कहा गया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना मर्सी इन बिलीफ, मर्सी इन कैरेक्टर, मर्सी इन सोशल जस्टिस है। ये वही रहमत है जो जहालत के दौर को एज ऑफ एनलाइटमेंट में बदल देती है। इमाम इब्न क़य्यम का एक जुमला है जो बहुत गौर करने का है। वो कहते हैं, अंबिया दिलों के डॉक्टर्स होते हैं, जब तक उनकी बात ना मानी जाए दिल जिंदा नहीं होता। अब ज़रा हम अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि क्या हम कुरान को तो सर पे रखते हैं, लेकिन क्या हम वाकई कुरान के अपने फ़ैसलों में कुरान को आगे रखते हैं? सुन्नत से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन जहाँ सुन्नत हमारी ख्वाहिश, हमारी कन्वीनियंस, हमारे फैशन से टकरा जाए हम उसे वहाँ निगलेक्ट कर देते हैं। ये वही पॉइंट है जहाँ से गुमराही शुरू होती है। सूरह निसा रिसालत का अब ये एक बात समझने काबिल है कि रिसालत का इनकार सिर्फ वो ये नहीं कि हम ये कह दें कि हम नबी को नहीं मानते, बल्कि रिसालत का इनकार ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अंबिया आर नॉट जस्ट अंबिया सिर्फ ये बताने नहीं आए कि हम क्या सही है क्या गलत है, बल्कि हमको ये बताने हमारी लाइफ कैसे गुजारनी है उसको बताने आए। और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत की। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट लिंक कर दिया कि अगर जो रसूल की इताअत करेगा वो मेरी इताअत करेगा। यानी जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई को इग्नोर कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहनुमाई को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। आज का मॉडर्न एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, लेकिन इंसान मेंटली एंशियस है। लॉज लिखे जा चुके हैं लेकिन जस्टिस मिसिंग है। इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन विजडम बहुत रेयर। वो सब इसलिए क्योंकि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सिर्फ एक इररिलेवेंट समझ लिया है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है। हमको रिसालत दी जा चुकी है। रिसालत को सिर्फ महफिलों में नहीं बल्कि अपनी डेली लाइफ्स में भी इम्प्लीमेंट करना होगा। सुन्नत को सिर्फ
سنت کو صرف ایک مستحب نہیں بلکہ اپنا لائف فریم ورک سمجھنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹری نہیں بلکہ اپنے ڈیلی لائفز میں لانا ہوگا, تب جا کے ہم اس رسالت کا حق ادا کریں گے. اور ہم خواتین کے لیے یہ بات اور بھی اہم ہو جاتی ہے کیونکہ نیکسٹ جنریشن کی ویلیو, بچوں کی پرورش ہم خواتین سے ہی ہوتی ہے. جب ماں کا ہی لہجہ سخت اور اخلاق تلخ ہو جائے تو ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ نیکسٹ جنریشن دین کو خوبصورتی سے اٹھا کے چلے گی. جس نبی کا پیغام ہی اخلاق ہو, اس نبی کی امت ہونے کے باوجود ہم بد اخلاق ہو جائیں تو یہ ایک پرسنل فلا نہیں ہو جاتا بلکہ مشن فیلئر بن جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں. امام مالک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں, ہر کسی کی بات مانی اور چھوڑی جا سکتی ہے سوائے اس کے جو اس قبر میں موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اب ایمان کا مطلب یہ نہیں, ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم مان لیں بلکہ ایمان کا یہ مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک کمٹمنٹ کا نام ہے. اب ایمان کے بعد 3 بنیادی ذمہ داری ہم انسانوں پہ جو آتی ہے وہ ہے, سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اب محبت کا نام یہ نہیں کہ ہم محفل میں قصیدے پڑھ لیں بلکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کریں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیونکہ محبت رسول کے بعد جو دوسری ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اس پہ امپلیمنٹ کرنا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اوبیڈینس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اوبیڈینس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی لنک کر دیا تاکہ ہمیں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے. لو صرف اسلام میں لو صرف ایموشن کا نام نہیں بلکہ اوبیڈینس کا نام ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری سوچ, ہماری اتھارٹی ایبسلیوٹ نہیں ہے. ایبسلیوٹ اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی ہے. ایمان بالرسالہ صرف زبان اگر ہم یہ ایمان بالرسالہ صرف زبان سے قبول کرنے کا نام نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کا نام ہے. امام ابن تیمیہ اس کو بہت انٹلیکچولی ایک گہرے جملے میں بیان کرتے ہیں. سننا نوح کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا. اب تیسری ذمہ داری ہم پہ یہ ہے کہ ہم پیغام کو آگے پہنچائیں, جو کہ بہت نگلیکٹڈ ذمہ داری ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اور تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی. یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ بس ہم بیسٹ کلیم کر لیں بلکہ ہم بیسٹ پرفارم کریں. ہم یہ پریکٹیکل دے کے دکھائیں کہ ہم واقعی بہترین امت ہیں. یہ بات ہم خواتین کے لیے اور بھی گہری ہے کیونکہ جب بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ اپنے آپ میں بھی امپلیمنٹ کریں کہ جب بچہ بڑا ہو تو وہ ایک دین کو خوبصورتی سے اٹھا کے لے کے چلے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلغوا عنی ولو آیا,
میرے طرف سے پہنچا دو، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ یعنی پرفیکشن کا انتظار نہ کریں، حق آپ کو جتنا معلوم ہے اس کو آگے پہنچائیں۔ اس میں 3 بنیادی کام اور آ جاتے ہیں، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، مطلب اور اللہ پر ایمان۔ اگر ہم غلط کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں اور غلط نہیں کہہ رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم واقعی نبوی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں؟ دین ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا، اس کے لیے صحابہ نے بہت سی سختیاں سہی، بہت سے تشدد سہے، تب جا کر پہنچا۔ رسولوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، نبیوں نے اپنی قومیں چھوڑ دی، تب جا کر ہمارے پاس یہ دین پہنچا۔ اور اگر ہم اب یہ دین کو اپنے تک ہی محدود کر کے رکھے ہیں تو یہ ان سب قربانیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی جو اتنی قربانی دے کر ہم تک پہنچا۔ ایمان بالرسالہ صرف یہ مان لینا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، پیغام قرآن گائیڈنس ہے، بلکہ ہم سنت اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تب ہم اس رسالت کا حق ادا کریں گے۔ اور ہم ہر بار جو بھی اپنی کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکیل پر رکھ کر سوچیں کہ کیا واقعی ہم سنت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر رسولوں کو نہ بھیجتا، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجتا، تو یہ رسالت ہم تک کیسے پہنچتی اور ہم کو کیسے معلوم چلتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک رول ماڈل دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ احسان ہے ہمارے رب کا۔ اب میں آخر میں یہ ایک بات بہت سوچنے والی ہے، دل سے سوچئے گا، یہ دین، یہ سنت، یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں سے لے کر مدینہ کے قانون تک سب کچھ سہا، انہیں جھٹلایا گیا، انہیں دھتکارا گیا، انہیں کیا کچھ نہیں بنایا گیا۔ صحابہ نے تشدد سہے، سختیاں برداشت کی، شہید ہو گئے، تب جا کر یہ ہم تک پہنچا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اس ڈر سے سننا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کبھی یہ ہمارے کمفرٹ زون میں نہیں آتی، اور کبھی یہ کہ سب تو ایسا کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں۔ ہمیں رسالت کا حق ادا کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے۔ ایک آیت کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گی۔ سورہ النساء، سورہ نمبر 4، آیہ نمبر 13۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔